report. تاریخ میں کوئی ایک بھی ایسا انسان نہیں آیا جس نے 23 سال کی مختصر مدت میں ایک پوری قوم کو جہالت کی تاریکی سے نکال کر علم و ہدایت کی روشنی میں لا کھڑا کیا۔ جن لوگوں نے کبھی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا تھا وہی لوگ علم و حکمت کے چراغ بن گئے۔ جن لوگوں نے کبھی بتوں کے آگے سجدے کیے تھے وہی لوگ توحید کے علم بردار بن کر دنیا بھر میں پھیل گئے۔ یہ کمال اور یہ انقلاب کسی فلسفے کا نہیں، کسی نظریے کا نہیں، بلکہ یہ اس ہستی کی تعلیم و تربیت کا ثمر تھا جنہیں اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے لیے معلم بنا کر بھیجا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دنیا نے بڑے بڑے فلاسفر دیکھے، بڑے بڑے مفکر دیکھے، بڑے بڑے استاد دیکھے، لیکن پوری تاریخ انسانی اٹھا کر دیکھ لیں، تاریخ میں کوئی ایک بھی ایسا انسان نہیں آیا جس نے 23 سال کی مختصر مدت میں ایک پوری قوم کو جہالت کی تاریکی سے نکال کر علم و ہدایت کی روشنی میں لا کھڑا کیا۔ جن لوگوں نے کبھی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا تھا وہی لوگ علم و حکمت کے چراغ بن گئے۔ جن لوگوں نے کبھی بتوں کے آگے سجدے کیے تھے وہی لوگ توحید کے علم بردار بن کر دنیا بھر میں پھیل گئے۔ یہ کمال اور یہ انقلاب کسی فلسفے کا نہیں، کسی نظریے کا نہیں، بلکہ یہ اس ہستی کی تعلیم و تربیت کا ثمر تھا جنہیں اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے لیے معلم بنا کر بھیجا تھا۔ ناظرین، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم و تربیت میں نہایت رحم دل اور نرم تھے۔ آپ اپنی نرم مزاجی سے لوگوں کے دل جیت لیتے اور اپنی عمدہ گفتگو سے انہیں اپنا گرویدہ بنا لیتے۔ ایک مرتبہ ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور یوں دعا کی، اے اللہ، مجھ پر اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر رحم فرما اور ہمارے علاوہ کسی اور پر رحم نہ کرنا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کی دعا سنی تو آپ اس پر غصے نہ ہوئے، اسے ڈانٹا نہیں، کیا کمال انداز میں اس کی تربیت فرمائی کہ اتنا فرمایا کہ تو نے نہایت وسیع چیز کو محدود کر دیا ہے۔ یعنی اللہ عز و جل کی رحمت تو بہت وسیع ہے، سب کے لیے دعا کی جا سکتی تھی، مگر تم نے اس دعا کے ذریعے اس کو محدود کیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سکھانے کا یہ بھی انداز تھا کہ کوئی بات اہم ہوتی تو آپ اسے بار بار دہراتے تاکہ سننے والا اچھی طرح سمجھ لے۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود، پھر اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس کی ناک خاک آلود ہو؟ ارشاد فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، پھر وہ شخص ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ ناظرین، اس حدیث سے کیا سیکھنے کو ملا؟ امپورٹنٹ بات ہے تو اس کو ایمفسائز کیا جا رہا ہے، بار بار دہرایا جا رہا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ دیر از سم تھنگ اسپیشل۔ ناظرین، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کئی مرتبہ صحابہ کو پریکٹیکل کر کے بھی سکھاتے، اور جو لوگ ٹیچنگ کی فیلڈ سے وابستہ ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ ایک طریقہ یہ بھی ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے، ایکسپیرینشل لرننگ، یعنی عملی مشق کے ذریعے سمجھانا۔ کوئی کام پریکٹیکلی کسی اسٹوڈنٹ کے سامنے کیا جائے تو اس کو سمجھانا آسان ہوتا ہے اور اس کا دل و دماغ پر اثر دیر تک رہتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے ہوئے فرماتے، سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے دیکھا۔ حج کے دوران لوگوں کو عملی تعلیم دیتے ہوئے فرماتے، لتأخذوا مناسککم، تم اپنا حج مجھ سے سیکھ لو۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو جس بات کی دعوت دیتے خود سب سے بڑھ کر اس پر عمل پیرا ہوتے، جبکہ جس چیز سے لوگوں کو منع کرتے خود اس سے کوسوں دور رہتے تھے۔ ناظرین، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو آہستہ آہستہ گریجولی تعلیم دی، ایک ہی ساتھ سارا علم نہیں سکھایا کہ اس سے موچ پڑتا ہے اور یاد رکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز یہ تھا کہ آپ ہر عمر اور ہر ذہنی صلاحیت کا فرق ملحوظ رکھتے، ہر ایک کو اس کے حال کے مناسب تعلیم دیتے اور رہنمائی و خیرخواہی فرماتے۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھے اور عمر رسیدہ شخص نے آپ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس پر میں ہمیشہ قائم رہ سکوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے حال کے مناسب نہایت آسان اور مختصر عمل بتایا جو وہ کر سکتا تھا۔ اگر کوئی اور معلم ہوتا تو شاید زیادہ عمر میں زیادہ مشقت والا عمل کرنے کا حکم دیتا اور اس کی کمزوری اور بڑھاپے کو نظر انداز کر دیتا، جبکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا، تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ ایک غصے والے شخص نے آپ سے نصیحت کرنے کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا، لا تغضب،
غصہ نہ کیا کرو. وہ کئی بار یہی سوال دہراتا رہا کہ کوئی نصیحت فرمائیے. آپ نے ہر بار فرمایا غصہ نہ کیا کرو. ناظرین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت تعلیم و تربیت کا ایک عمدہ پہلو یہ بھی ہے کہ آپ ہر سائل و ہم نشین کو پوری توجہ اور محبت دیتے، اہمیت دیتے، یہاں تک کہ ہر شخص یہ سمجھتا کہ آپ خاص اسی کو توجہ دے رہے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھنے والا ہر شخص یہی سمجھتا کہ اسے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں خاص مقام حاصل ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سمجھاتے وقت ان چیزوں کی مثالیں دیتے جن چیزوں کا لوگ مشاہدہ کرتے ہیں اور وہ ان کی زندگی کا حصہ ہیں. ان سے مثالیں دے کر سمجھاتے تاکہ وہ آسانی سمجھ سکیں اور مقصود پوری طرح واضح ہو جائے. ایک موقع پر پیارے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، تم کیا سمجھتے ہو اگر تم میں سے کسی شخص کے گھر کے سامنے کوئی نہر ہو جس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہے گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یہی 5 نمازوں کی مثال ہے. اللہ پاک ان کے ذریعے سے خطاؤں کو مٹا دیتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نیک دوست کی مثال خوشبو بیچنے والے سے دی کہ اس کی صحبت انسان کو خوشبودار کر دیتی ہے. اگرچہ انسان خوشبو نہ بھی خریدے، یعنی نیک اور اچھے دوست کی صحبت سے کسی نہ کسی صورت میں فائدہ اور بھلائی حاصل ہو ہی جاتی ہے. جبکہ برے دوست کی مثال لوہار کی بھٹی میں ہوا دینے والے سے دی، کیونکہ اس کے پاس بیٹھنے سے یا تو کپڑے جلیں گے اور کپڑے نہ بھی جلیں تو اس کی بدبو انسان ضرور ساتھ لے کر جائے گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی تربیت کے لیے کبھی کبھی ان پر اپنی ناراضی کا اظہار بھی فرماتے. جلال مبارک آ جاتا جب آپ انہیں دیکھتے کہ وہ اپنا وقت یا صلاحیتیں غیر ضروری موضوعات پر لگا رہے ہیں. جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم مجلس میں تقدیر کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے. اس پر آپ سخت ناراض ہوئے، حتیٰ کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، گویا آپ کے دونوں رخساروں پر انار نچوڑ دیا گیا ہو. پھر آپ نے فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے یا میں اسی پیغام کے ساتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں؟ بے شک تم سے پہلے لوگوں نے جب اس مسئلے میں جھگڑے کیے تو ہلاک ہی ہو گئے. میں تم پر لازم کرتا ہوں کہ اس مسئلے میں نہ جھگڑو. بعض اوقات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم دیتے وقت مختصر اور جامع انداز اختیار فرماتے تھے، پھر ضرورت کے مطابق اس کی وضاحت بھی کر دیتے تھے تاکہ سننے والوں کے لیے بات کو سمجھانا، یاد رکھنا اور ذہن میں بٹھانا آسان ہو جائے. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا، یہ شخص آرام پا گیا یا اس سے آرام مل گیا ہے. صحابہ نے وضاحت طلب کی تو ارشاد فرمایا، مومن بندہ دنیا کی مشقتوں اور اذیتوں سے اللہ پاک کی رحمت کی طرف آرام پاتا ہے، اور جو فاجر بندہ ہوتا ہے، گناہگار آدمی ہوتا ہے، لوگ، شہر، درخت اور جانور آرام پاتے ہیں کہ یہ دنیا سے گویا چلا گیا. ناظرین، اسی کو کہتے ہیں نا، خیر الکلامی ما قل و دل. بہترین کلام وہ ہے جو ٹو دی پوائنٹ ہے، مختصر ہو اور پر دلیل ہو. یہ بات بھی ہمیں سیکھنی ہے نبی پاک کی سیرت سے. کچھ لوگ بہت لمبی بات کرتے ہیں اور پھر اس کی بات لوگ سننا نہیں چاہتے. ٹو دی پوائنٹ بات کیجئے، پر دلیل بات کیجئے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں میں ہر دل عزیز بنتے جائیں گے. ناظرین، یہ تھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شاندار تعلیمات کا ایک چھوٹا سا جائزہ. اللہ کریم ہمیں بھی اچھے انداز میں، سلجھے انداز میں، ستھرے انداز میں بات کرنا نصیب فرمائے اور لوگوں کو اچھی بات، اچھی دعوت، نیکی کی طرف بلانے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اجازت دیجیے، اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات.